اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کیوں دی؟ تماماً علی الذی احسن، اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں پر جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتفصیلاً اور بیان، تفصیل وضاحت، لکل شیء ہر چیز کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر کیا کریں؟ ایمان لے آئیں، یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اسی طرح یہ کتاب، اس کو ہم نے اتارا، بابرکت ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، آپ اسی کی پیروی کیجئے، اتباع کیجئے، وَاتَّقُوا اور ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، سب اس کتاب کی عطا کرنے میں ہماری حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ کل کو تمہارے لیے کیا ہو سکے؟ حجت عام ہو جائے، کوئی عذر کی گنجائش نہ رہے۔ ان تقولوا، کہ تم یہ کہنے لگو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بے شک کتاب اتاری گئی تھی ہم سے پہلے دو جماعتوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم تو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے کیا ہے؟ بے خبر، کہ ہم اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولو، یا تم یہ کہنے لگ جاتے، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہ، کہ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب اتاری جاتی تو ہم ان دونوں سے کیا ہوتے؟ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اب تمہاری اسی تمنا پر، بینۃ من ربکم، ایک واضح نشانی آ گئی تمہارے پروردگار کی جانب سے، وہدن اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اب اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے اور ان سے منہ موڑے، وصدف عنہا، ان سے اعراض کرے، منہ موڑے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری نشانیوں سے، برا عذاب، اور بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے جو وہ اعراض کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ منتظر نہیں ہیں مگر اسی بات کے کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا اللہ تعالیٰ کی ذات، یہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیفیت یہ تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکان سے، تجسیم سے کیا ہے؟ منزہ اور پاک۔ اس وجہ سے بعض مفسرین نے اس کے معنی او یأتی عذاب ربک، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ عذاب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا کوئی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں تیرے پروردگار کی۔ اور جس دن کیا ہوگا؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس روز آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانها، تو یعنی یہاں نشانیوں سے مراد آثار عذاب ہیں، تو عذاب کے آثار آ جانے کے بعد، عذاب کے آ جانے کے بعد، لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں فائدہ دے گا کسی بھی نفس کو اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، کہ جو ابھی تک ایمان نہیں لے کر آیا تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی تھی، تو یہ بھی اسی نفی کے تحت میں۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو، منتظر رہو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں تفریق ڈال دی، نئے نئے راستے نکال لیے،
وکانو شیعان، اور وہ کس میں ہو گئے؟ جماعتیں، مختلف ان کے گروہ بن گئے. لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں. لست منہم فی شیء یعنی آپ ان میں شریک، ان کے شریک نہ بنے، ان کے ساتھ شامل نہ ہوں. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہے. ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر کر دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کا 10 گنا ہوگا. جس نیکی کا اجر اس کے لیے 10 گنا ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو کوئی برائی لے کر آیا تو اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کے بقدر. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا کہ گناہ تو ایک کیا سزا زیادہ کی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. یا کوئی نیکی کی اور وہ نیکی سامنے نہ لائی، یہ معنی. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، پیچھے کہا گیا تھا نا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اب سوال آتا ہے کہ آپ کا راستہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میں، ہدانی ربی، مجھے میری رہنمائی فرمائی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دینن قیما مستحکم دین، مضبوط دین. اور قیمن کے ایک معنی مستند دین، درست دین. ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی، حنیفہ جو کہ یہ ملت ابراہیمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ حنیفاً یکسوت ہے، یعنی خالص توحید پر تھی. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز و نسکی، نسک کے 2 معنی، ایک تو اس سے معنی نسک قربانی، اور ایک اس کے معنی نسک عبادت. میری نماز اور میری کل عبادات، و محیای و مماتی، اور میری زندگی و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یعنی میرا جینا مرنا وہ سب کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، جہانوں کے پروردگار. لا شریک لہ، کہ ان کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں. پیغمبر سب سے پہلے خود اپنی دعوت پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں کس کا اعلان فرما رہے ہیں؟ توحید کا. قل اغیر اللہ ابغی ربی وہو رب کل شیء، آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربی وہو رب، ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا اللہ کے غیر میں تلاش کروں کوئی پالنے والا، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی پروردگار ہیں ہر چیز کے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، تو یہاں بھی اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ آپ مشرکین کے اس قول کا، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کہ کفار مسلمانوں سے کہتے تھے اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی کیا کرو، پیروی کرو. ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ کیا کر لیں گے، اٹھا لیں گے. تو بھی اسی کا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت میں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے غیر کو میں تلاش کروں پروردگار، حالانکہ وہی پروردگار ہیں ہر چیز کے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کرتا کوئی گناہ کوئی نفس الا علیہا، مگر اسی پر ہوگا اس کا نقصان. یہ ان کے اس قول کی تردید کی جا رہی ہے نا، وَلْنَحْمِلْ خَطْوَایَاكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم لوگ اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں خبر کر دیں گے ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں بنایا زمین میں خلیفہ.
ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور ورفع بعضکم، تم میں سے بعض کو بعض پر درجات کیا کیے، بلند کی، یعنی بعض کو بعض میں درجات پر کیا دی، فوقیت دی، برتری دی، لیبلوکم فیما آتاکم، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس برتری سے کسی دھوکے میں نہ آ جانا. ٹھیک ہے، جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے نا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض لوگ بعض سے اپنی ضرورت بنائیں. تو یہ جو یہ درجات میں تفاوت ہے، درجات کا جو اختلاف ہے، وہ کس لیے ہے؟ معاشرے کی بقا کے لیے، تاکہ معاشرے کا نظام کیا ہو سکے، چل سکے. یعنی جو سرمایہ دار ہے اس کی ضرورت بنائی کس کے ساتھ؟ مزدور کے ساتھ. اب مزدور کی ضرورت کس کے ساتھ ملحق کر دی؟ سرمایہ دار کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک شخص کے پاس سرمایہ ہے، عمل کی صلاحیت نہیں ہے، اور ایک شخص کے پاس کیا ہے؟ عمل کی صلاحیت نہیں ہے، عمل کی صلاحیت ہے، سرمایہ نہیں ہے. تو اس کی ضرورت اس کے ساتھ ملحق کر دی، اور سرمایہ والے کی ضرورت عمل والے کے ساتھ. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا کی. ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہی ذات جو ہے بخشنے والی، مہربان.